اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس میں چیپٹر نمبر 40 کے اندر چیپٹر نمبر 40 کی حدیث نمبر 10 اور اوورال اس جلد کی حدیث نمبر 323 سے آنورڈ کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل عطا فرمائے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام کو اور ہماری سب کی اور اس کائنات کی ایک عظیم ترین اور محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرما، اس میں ہمیں استقامت عطا فرما، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما، ہمیں اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب لوگوں میں ہمیں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. تو حدیث نمبر 9 تک ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا تھا، یعنی دو مجلس ہوئی ہیں ابھی اس چیپٹر کی، چیپٹر نمبر 40 اور چیپٹر نمبر 40 کا عنوان جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی یہ ایک ایسی معاشرتی مطلب کردار کی جھلک ہے کہ جو اگر سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر جس طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن مجید میں آیات ملتی ہیں، اگر اس کے مطابق اس کے اوپر چھوٹے اور بڑے پہلوؤں کے اوپر اگر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں تو یہ معاشرہ جو ہے یہ یقیناً ایک ایسا مثالی معاشرہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جیسے جیسے ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی آیت پڑھیں تو ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں، اور جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جن کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے پہلو ہمیں ایسے ملیں گے جس میں ہم تھوڑی سی خدا نخواستہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کبھی کبھی جانے انجانے میں اور کبھی کبھی جان بوجھ کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ان کمزوریوں کے اوپر، اپنی ان جو ہماری کمیاں ہیں ان کے اوپر ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کا سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً ہم جب اپنے ارادے سے وہ ارادہ اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس ارادے اور اختیار کو جب ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے
اللہ ताला के हुक्म से, तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें ना सिर्फ बरकत डालेगा, पिछले मामलात जो हैं अल्लाह ताला उनको भी यकीनन ज़रूर दरगुजर करेगा, और आगे आइंदा आने वाले मामलात में भी अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हम आज के सबक की तरफ। हदीस नंबर 323, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये रवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मैं आपसे हिजरत और जिहाद पर बैत करता हूँ, यानी मैं अपने आप को हिजरत और जिहाद के लिए वक्फ करना चाहता हूँ और अल्लाह से अजर का तालिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? उसने जवाब दिया, हाँ, बल्कि दोनों ही ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तू वाकई अल्लाह से अजर का तालिब है? क्या तू वाकई ये उम्मीद रखता है या ये ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह ताला तुझे अच्छा और नेक अजर दे? उसने कहा, हाँ। आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो अपने वालिदैन के पास लौट जा और उनकी अच्छी तरह खिदमत कर। बुखारी और मुस्लिम के ये अल्फाज, ये बुखारी और मुस्लिम की है और ये अल्फाज सही मुस्लिम के हैं। एक और इन दोनों की एक और रवायत, यानी बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि एक आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने की इजाज़त तलब की। आपने उससे पूछा, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने जवाब दिया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उन्हीं की खिदमत की कोशिश कर। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जिहाद जो एक अच्छाई के कामों में, या जो एक मुसलमान के किरदार में आला तरीन जो काम है करने का, जो बहुत ही मशक्क़त तलब होने के साथ अपनी ज़िंदगी को हथेली के ऊपर रख कर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ना, और हर लम्हा बस अल्लाह के लिए अपनी जान को तैयार रखना, जान कुर्बान करने के लिए। तो इस जिहाद से भी ज़्यादा जो अजर व सवाब है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बात में है कि अगर तुम्हारे पास वालिदैन दोनों या दोनों में से एक अगर ज़िंदा है तो उनके पास जाकर उनकी खिदमत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है। और जिहाद जो है, ये जिहाद के दो हैं, एक फ़र्ज़ किफ़ाया है और एक फ़र्ज़ आइन। फ़र्ज़ किफ़ाया जो है वो आम हालात में, आम हालात जब के सब तरफ अमन व अमान है, तो उस सूरत हाल में सब सरहदों की हिफाजत करने के लिए या मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान कायम रखने के लिए, या अपनी जो आला सतह की पैगाम रसानी वगैरह है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात में, उसमें या ऐसे कुछ दीगर मामलात में मतलब जो हुकूमत या रियासत जो है वो अंजाम देती है, तो उसमें जो जिहाद करने वाले या उसमें जो सिपाही और फौजी वगैरह होते हैं, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। बल्कि जबकि फ़र्ज़ आइन जो है वो एक ऐसा जिहाद है जबकि जंग का ज़माना हो, हालत जंग में। तो हालत जंग में जो जिहाद है उसके लिए तो वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर दुश्मन सर के ऊपर खड़ा है और पे दर पे वार करता जा रहा है, तो अपनी सल्तनत को, अपनी मतलब अपने दीन को या अपने कबीले को या अपनी अल्लाह के उन मोमिनीन को उस वार से बचाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया जो आम हालात में जो जंग वगैरह के लिए, जिहाद वगैरह के लिए जो निकलते हैं, उनके लिए ये है कि लाजिम उनको अपने वालिदैन की पहले खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया के मामले में अगर देखा जाए तो फ़र्ज़ किफ़ाया से बेहतर है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। तो वालिदैन की खिदमत का एक और अहमियत जो है हमें इस हदीस से पता चलती है कि किस कदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ अहादीस हमने पढ़ी हैं कि उनके ऊपर उनके उनके साथ उफ़ तक नहीं कहना। और जो शख्स दोनों में से वालिदैन दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाए, तो उसकी नाक खाकलूद हो, हमने पिछली दफ़ा एक हदीस पढ़ी थी, उसकी नाक खाकलूद हो, यानी वो ज़लील ख्वार हो गया, या वो मट्टी में मिल गया वो शख्स जिसने वालिदैन दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया और अल्लाह से उसने अपनी मगफरत
طلب نہ کر سکا۔ بہرحال اس حدیث جو ہے، اس حدیث سے ہمیں ان کی اس میٹر کی اہمیت جو ہے اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ اس کے فوائد میں اگر تقریباً وہی بات ہے، جہاد عام حالات میں ایک فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں گے۔ ہاں کہ فرض کفایہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس جہاد میں اپنی سروسز جو ہیں وہ پیش کریں گے، یا ان کے سروسز کو قبول کیا جائے گا، سارے کے سارے لوگ نہیں۔ تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے، یعنی فرض کفایہ کی صورت میں جہاد میں اگر شامل ہونا چاہتا ہے کوئی، تو اس کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ والدین اجازت دیں گے تو پھر وہ ایسے فرض میں، ایسے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں، ادروائز وہ اس میں نہیں، بلکہ والدین کی خدمت پر رہیں گے، کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے۔ والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض عین ہے، وہ پہلی فرض عبادت ہے دوسری باتوں کو چھوڑ کر۔ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض عین چھوڑنا جائز نہیں۔ حدیث میں اس صورت کا بیان ہے، البتہ بعض محسوس حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سطحوں پر حملہ آور ہو۔ تو ان فوائد میں بھی ہمیں کچھ اضافی پوائنٹ پتہ چلے کہ فرض عین کے لیے جہاد، فرض عین یا جہاد جو ہے جب وہ فرض عین ہو تو اس صورت میں والدین کی اجازت ضروری نہیں، لیکن فرض کفایہ کی صورت میں اگر ہے جہاد تو اس صورت میں والدین کی اجازت لے کر اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 324 یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے یا بدسلوکی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے یا حسن سلوک کرے۔ اصل صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں احسان کیا جائے، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں اضافی پوائنٹ میں ملے گی اور فردر انفارمیشن جو ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے حقیقی تقاضے واضح ہوتے ہیں۔ حقیقت میں صلہ رحمی ہے کیا، وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی کیا ہے؟ جو رشتہ دار ادب اور احترام سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ظاہر بات ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور وہ بھی اچھے طریقے سے آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے اور آپ دونوں کے درمیان پہلے سے ہی محبت اور الفت جو ہے وہ موجود ہے، ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ احسان کے بدلے احسان ہے۔ اس کے برعکس آپ کا ایک قریبی رشتہ دار بد اخلاق ہے، جو اخلاق کی حدوں سے پار گزرا ہوا ہے، آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑنے پر تلا رہتا ہے، جیسا کہ جہالت میں یہ مظاہرے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن آپ صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں، ترک تعلق کی کوششوں کے مقابلے میں تعلق کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جذبات انا اور وقار کا مسئلہ ہے، اس جھوٹی انا کو شریعت کے تقاضوں پر قربان کر دینا بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن کمال ایمان بھی یہی ہے کہ ایسا کیا جائے، ورنہ باہم مسکراہٹوں کے تبادلے میں تو کوئی کمال نہیں۔ اس حدیث میں اور ان کے جو فوائد جہاں پر درج کیے گئے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں صلہ رحمی کیا ہے، کہ جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، آپ کو مسکرا کر آپ سے ملتا ہے، آپ کے حسن کا سلوک کا جواب وہ حسن سلوک سے دے رہا ہے، تو اس صورت میں
تو دونوں کا کردار ایک جیسا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بدسلوکی کرے، رشتہ داری کے باوجود، قریبی تعلق ہونے کے باوجود اگر کوئی بدسلوکی کرے، ناروا سلوک اپنائے، یا برے طریقے سے پیش آئے، قطع تعلق کی کوشش کرے یا اس طرح کے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے، اور اس میں بھی بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. حکمت جو ہے ہر معاملے میں، وہ مطلب کہ اسٹریٹجی کہ کس طرح سے اس میٹرز کو ڈیل کیا جائے کہ وہ میٹر بگڑنے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم بے شک زیادہ لگ جائے لیکن کم از کم سنورنے کی طرف رہے، مزید نہ بگڑے. تو اسٹریٹجی کے ساتھ، کوئی اچھی حکمت عملی کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے جو سخت رویے ہیں اس کے بدلے میں نرم رویہ جو ہے اس کا اظہار کرنا، اور اپنے جذبات اور اپنی انا اور وقار، یہ سب سے بڑا جو ہمارے اندر جو ایک کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو کہ تکبر کا باعث بنتی ہے. کل ایک ہماری سسٹر جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم میں تکبر بہت ہے. تو یہ تکبر کی جو چیزیں ہیں کچھ اس میں یہ جذبات اور انا، اپنی انا کہ میں، اپنا وقار جو ہے وہ، اس کا مسئلہ یہ تکبر جو ہے اس کو مارنا اپنے نفس کے اندر، یہ ایک بہت بڑا جہاد کی ایک قسم بھی ہے. جہاد بن نفس جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ایک حدیث میں، جب غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا رضوان اللہ اجمعین کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام کی کلیریفیکیشن پر ان کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہی دراصل جہاد اکبر ہے. بہرحال اپنے جذبات اور انا اور اپنے وقار اور اپنی میں جو ہے اس کے اوپر قابو کرنا، جو ہے اس کے اوپر قابو کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے اپنے لیے. تو بہرحال اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس صلہ رحمی کے میٹر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری اگر کوئی کمزوریاں ہیں، ہم میں کچھ اس میں امپروو کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اور اپنے رویوں کو دوبارہ سے ہم نظر ثانی کر کے اس میں کوئی بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلی حدیث نمبر 325 بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یا رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. رحم یا رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. عرش ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا. کچھ آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، کیا صورتحال ہے، وہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی سوچ بچار ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک ٹرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے روشناس ضرور کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عرش ہے. بہرحال رحم جو ہے یا رشتہ داری جو ہے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے. جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے. اور رحم اور رشتہ داری وہی صلہ رحمی ہے. اس کے صلہ رحمی سے جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ جڑا رہتا ہے. جبکہ جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کے اپوزٹ کرتا ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے. جو یہ بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ہی گہرے معنی رکھنے والی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کوئی، اللہ کے ساتھ اپنا جو معاملہ ہے اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی جو خواہش رکھتا ہے، اس کے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بلکہ اس چیپٹر کی پہلی حدیث جو ہے وہ بھی ہم نے ایسی ہی پڑھی تھی، پہلی یا غالباً دوسری حدیث تھی، جس میں جو صلہ رحمی یا رحم جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر شخص. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں، جو شخص، کیا تو اس بات پر راضی نہیں، رحم سے اس طرح کا مکالمہ تھا
اللہ ताला का कि क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि जो तुझसे तल्लक जोड़े वो उसका तल्लक मुझसे जुड़ जाए, और जो तुझसे कता करे उसका तल्लक मुझसे कता हो जाए। इस तरह का मफहूम था। तो उसी मफहूम की तकरीबन यह हदीस कि जो चाहता है कि अपना ताल्लुक अल्लाह से इस्तवार रखे, उसको चाहिए कि वो अपने जो सिला रहमी जो उसकी किरदार है उसमें पॉजिटिविटी लेके आए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए और सिला रहमी को अहमियत दे। अगली हदीस 326 है। हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक लोंडी आज़ाद की, एक गुलाम औरत लोंडी को आज़ाद कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त भी नहीं ली। पस जब वो दिन हुआ जो उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने का दिन था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, हमें पता है कि वो उन्होंने वक्त और बारियां जो मुख्तस कर रखी थी अपनी सारी अज़वाज मुतहरात के लिए, हमारी सारी माओं के लिए। बहरहाल जब उनके उनके पास आने का दिन हुआ तो आप तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा, यानी हजरत मैमूना ने कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया है कि मैंने अपनी लोंडी आज़ाद कर दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वाकई तुमने ऐसा किया है? उन्होंने कहा, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू वो अपने मामू को दे देती तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अजर का बायस होता। अगर उस लोंडी को आज़ाद करने की बजाय अपने मामू को दे देती तो तुम्हारे लिए उसका ज़्यादा अजर होता। ये हदीस भी हमें एक तरफ इशारा करती है कि हुस्न सलूक या सिला रहमी की, या अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं उनके ऊपर सदका करने की तरफ ये इशारा करती है, उसकी अहमियत की तरफ ये इशारा करती है। ग़ुलाम को आज़ाद करना मुख्तलिफ मौक़े पर और मुख्तलिफ अहादीस और आयात से हमें पता चलता है कि ग़ुलाम को आज़ाद करना एक बहुत बड़े कामों में से एक काम था। बल्कि हमने पिछली या उससे पिछली मजलिस में एक हदीस भी पढ़ी थी कि कोई शख्स जो है वो अपने वालिद के एहसान का बदला नहीं चुका सका, अपने बाप के एहसान का बदला नहीं चुका सकता। हाँ, अलबत्ता वो अगर उसको गुलाम पाए और उसको खरीद कर या उसको आज़ाद करा ले, उस गुलामी से आज़ाद करा दे, तो इतना बड़ा अजर है गुलाम को आज़ाद करने का। तो मतलब कि गुलाम को जो आज़ाद करा दे, इस काबिल हो कि वो अपने वालिद को गुलाम से आज़ाद करा ले, तो वो अपने वालिद का एहसान जो है वो शायद के जतला सके या शायद के अदा कर सके। इतना बड़ा अजर है जो गुलाम को आज़ाद करने का। और उससे भी बड़ा अजर यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुलाम को भी आज़ाद करने के बजाय अगर तू अपने मामू में दे देती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा अजर मिलता। सुभान अल्लाह। इसके फ़वाइद में हमें इसकी सही समझ जो है वो भी इंशाल्लाह मज़ीद इजाफ़ा होगा। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि औरत को अपने ममलूका चीज़ जो है वो ख़ावंद की इजाज़त के बगैर तसर्रफ़ करने का या इस्तेमाल करने का हक़ है। ख़ावंद औरत की मिल्कियत में जो उसकी जो मिल्कियत में चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा उसका हक़ है। ख़ावंद उसमें से उसके ज़ेर मलकियत जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई हक नहीं रखता, जबकि खामद की ज़ेर मलकियत चीज़ों का उसमें कोई हक नहीं। जो बीवी के या औरत की ममलकत में या उसकी जो दस्तरत में जो चीज़ें हैं जिनकी वो मालिक है, उसके ऊपर उसका पूरा इस्तेहकाक है। वो पूरी आज़ादी के साथ उनको इस्तेमाल कर सकती है, जहाँ चाहे वो खर्च कर सकती है। उसके लिए वो उसको खामद जो है उसकी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुस्न सलूक तो यही है कि उसे इजाज़त दी जाए। उस कुछ हदीस और भी पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन एक दूसरा इशारा जो यहाँ पर कि औरत जो है जिसको हमने पढ़ा था पिछली हदीस में भी, और उसमें जो पॉइंट ऑफ जो करते हैं एतराज़ करते हैं उसके ऊपर कि औरत को इस तरह से दबा कर क्यों रखा गया, तो औरत को बहुत सारे मामलात में फजीलत भी दी गई। और इस हदीस से और गालिबन आज अगली मजलिस में एक और हदीस हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि औरत के पास जो चीज़ है वो अपने खावंद को सदका कर सकती है, जबकि खावंद जो है वो अपनी बीवी के ऊपर सदका नहीं कर सकता, क्योंकि बीवी जो है वो खावंद के मातहत है। बीवी के ऊपर फर्ज नहीं कि वो अपने खावंद की किफालत करे, लेकिन खावंद के ऊपर फर्ज है कि वो अपनी बीवी की कफालत करे या अपने बच्चों की या वालिदैन की किफालत करे।
یا ان کے نان نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے، تو اس اعتبار سے عورت کو پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کو صدقہ دے سکتی ہے، اس کے اوپر اجر اس کو اضافی اجر ملے گا۔ لیکن خامند کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، خامند کا تو صرف فرض پورا کرنے کا جو اس کا ایک جو ہے میٹر جو ہے وہ ہوگا۔ بہرحال یہ عورت کی فضیلت جو ہے اس کا بھی ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ کس طریقہ سے، کس مختلف طریقے سے عورتوں کو فضیلت بھی ہے کچھ معاملات میں۔ بہرحال جب دوسرا ضرورت مند رشتہ دار پر صدقہ کرنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ آزادی صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت مندوں کو صدقہ دینے میں صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ یعنی اگر قریبی رشتہ داروں کے اوپر کوئی مال صدقہ کیا جائے، چاہے ظاہر کر کے، چاہے غیر احساسی طور پر بتائے بغیر، تو اس طرح سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو اس صدقے کا ملتا ہے اور دوسرا ثواب جو ہے وہ صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 327، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتی ہیں کہ میری ماں جبکہ وہ ابھی مشرکہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ جو ہوا تھا، اس کے دوران میں میرے پاس آئیں، یعنی وہ مکہ سے مدینہ گئیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہیں۔ والدہ ان کی کیونکہ وہ مشرکہ تھیں اس وقت تک، تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لیا احتیاطاً کہ کیا مشرکہ والدہ جو ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، وہ کہ جبکہ وہ حسن سلوک کی خواہش مند ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق اپنی والدہ سے صلہ رحمی یا حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یعنی اپنے والدین کے ساتھ حتیٰ کہ وہ مشرک بھی ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ لیکن اس میں ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ والدین اگر کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی خواہش رکھیں اگر کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو عذاب یا جو پکڑ ہے اس کا کوئی خدشہ ہو، یعنی کوئی گناہ کے کام کا یا کسی فرض کو چھوڑنے کے کام کا، نماز کو ترک کرنے کا یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا، یا کوئی گناہ کے کاموں کی طرف راغب کریں، تو ایسے کاموں کے اوپر ان کا حکم ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو اس ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا جو طریقہ ہے وہ برتنے کا کہا گیا ہے، لیکن ان احکامات کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ اس میں بھی وہی حکمت اور اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی پڑتی ہے کہ کسی طرح سے والدین جو ہے وہ ناراض بھی نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط رہے، بلکہ والدین کو بھی اس کی طرف لے کر آنا یہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہیں جن کے والدین خاص کر نو مسلم جو ہیں آج بھی یہاں پر موجود ہیں، جو ان کے والدین جو وہ ابھی تک نان مسلم ہی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ بہت اہم گائیڈ لائن ہے۔ یہ مکے سے مدینہ آئی تھی، ان کا نام بعض قتیلہ بن عبد العزیٰ اور بعض نے قیلہ بیان کیا ہے۔ یہ حضرت ان کی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو ہے ان کے نام کے بارے میں یہاں پر تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے۔ اسے معلوم ہوا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین مشرک اور کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کہ دنیا کے کاموں میں اچھی طرح سے ان کا ساتھ دینا، یعنی والدین کا ساتھ دینا۔ آگے حدیث نمبر 228، یہ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، ان سے روایت ہے، اور یہ اہم حدیث ہے۔ ابھی تھوڑا ذکر بھی ہوا تھا اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی ان عورتوں کو وعظ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات سے ہی کرنا پڑے، تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات سے ہی اپنا صدقہ جو ہے وہ نکالنا پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ کر آئی،
اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو، تمہاری انکم جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ یہ کوئی تانا وانا دینے کے لیے نہیں، معاذ اللہ اس طرح کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ان کی محبت اور انڈرسٹینڈنگ کی آپس میں ایک مثال ہے، اور بہت ہی باکمال مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی۔ بہرحال انہوں نے حضرت اپنے خاوند سے کہا کہ کیونکہ آپ کی کمائی تھوڑی ہے، تو آپ تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں کہ تو کیا مجھ سے کفایت کر جائے گا، اگر میں پھر وگرنہ پھر میں تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں گی۔ یعنی وہ صدقہ ہے اس عورت کے پاس ہے، اور وہ کلیریفیکیشن چاہتی ہیں، وہ ان کلیریفیکیشن چاہتی ہیں کہ اگر وہ صدقہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے اوپر کر دیں تو وہ کیا وہ مقبول ہوگا یا وہ کفایت کر جائے گا، کیا یہ بہتر ہے یا پھر وہ کسی دوسرے رشتہ دار کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلکہ تو خود ہی جا، چنانچہ تو خود ہی جا، کہ خود ہی جا کر اس میں ایک مرد کی جو ایک اس کی جو آنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، یا مرد کی جو ایک اس کا جو مقام ہے اس کو بھی برقرار رکھنا جو ہے وہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ یہ اس میں بھی تکبر والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دوسرے نمبر پہ تکبر والی بات نہیں ہے، بلکہ عاجزی والی بات ہے کہ میں مطلب ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور مطلب بیان کرے دوسروں کے اوپر جا کر، یہ بھی اس کی اپنے راز جو ہیں یا اس کی اپنی حیثیت، یا یہ کہہ لیں کہ سفید پوشی کی بھی ایک نشانی ہے کہ سفید پوش بندہ جو ہے وہ اپنی کمیوں کو یا اپنی جو غربت ہے اس کو سب کے اوپر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے دیگر متفرق معاملات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ خود گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی۔ میری ضرورت بھی وہی تھی جو اس کی ضرورت تھی، یعنی اس کا بھی تقریباً ویسا ہی سوال تھا جو ان کا سوال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب اور دبدبہ عطا کیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب اور دبدبہ عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اندر جانے کی جرت نہ ہوئی، یعنی وہ جرت نہ کر سکیں دونوں کہ وہ اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال جو ہیں وہ پوچھیں۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ ہم نے ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خاوندوں پر اور ان کی گودوں میں جو زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا وہ شرعاً کافی ہو جائے گا۔ یعنی وہ دوسری عورت کا سوال یہ تھا کہ وہ اپنے گودوں میں یا اپنے پرورش میں جو بچے ہیں جو کہ اس کے خاوند کی ذمہ داری میں ہے، اگر ان کے اوپر خرچ کرے تو کیا وہ مقبول ہوگا۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتلانا کہ ہم کون ہیں، یعنی اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہا انہوں نے۔ حضرت بلال جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ دو عورتیں کون کون ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی زینب؟ تو حضرت بلال نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کر بتلا دو کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ ایک اجر ان کو رشتہ داری کو نبھانے کا ملے گا اور دوسرا صدقہ کرنے کا ملے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور خاص کر عورت کے بارے میں کہ اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں جو اس کی اپنی ملکیت میں ہے اس کو وہ خاوند کے اوپر صدقہ کر سکتی ہیں۔ اس کو اپنے گھر میں اگر وہ صدقہ کریں گی یا خرچ کریں گی تو وہ ان کے لیے دوہرے اجر کا ثواب ہوں گی۔ یہ آج کل کی خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم رہنمائی ہے۔ یہاں پر اکثر جو ہیں وہ خواتین وہ کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں، جاب وغیرہ کر کے اپنے گھر میں اپنے خاوند کا یا اپنی جو فیملی ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ بڑھاتی ہیں اور اس طرح سے ان میں مددگار ہوتی ہیں۔
تو ایسی صورت میں اگر وہ احسان جتلائیں گی اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنا روب جو ہے وہ ٹھونسنے کی کوشش کریں گی، اگر وہ یہ کہیں گی کہ وہ اگر وہ مطلب اس طرح سے اپنے فیملی کو سپورٹ کر کے بہت بڑا کام انجام دے رہی ہیں، تو غالب گمان ہے کہ وہ اپنے اجروں کو ضائع کر دیں، بلکہ ان کے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے وہ کہ دوہرا اجر کمائے، وہ ایک تو اپنے رشتہ داری کا اجر بھی کمائے اور دوسرا صدقہ کرنے کا بھی اجر کمائے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ایک دوسری جو اہم خوشخبری ہے، اور خاص کر ان عورتوں کے لیے جن کی ملکیت میں کچھ چیزیں ہیں، یا جو اپنی کوشش کر کے یا اپنی محنت کر کے جو اپنے کنبے کی جو انکم ہے اس میں بھی وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک یہاں پر خوشخبری ہے کہ ان کو دوہرا اجر مل رہا ہے۔ ایک تو ان کو رشتہ داری نبھانے کا اجر مل رہا ہے، اور دوسرا ان کا جو خرچ کرنا ہے وہ صدقہ کے ذمہ میں بھی آتا ہے۔ اس میں فوائد جو ہے وہ اہم لکھے گئے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عورت اپنے خاوند کو صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہو، البتہ خاوند اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ عورت کے نان نفقہ کا وہ خود ذمہ دار ہے، جبکہ عورت خاوند کی کفیل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کی فضیلت میں ایک اور چیز بڑھ گئی کہ اگر وہ کچھ اپنے خاوند کو دے سکتی ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو وہ بھی اس کے لیے ممکن ہے، لیکن خاوند کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی عورت، اپنی بیوی یا اپنے بچوں یا اپنے والدین کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرے۔ گویا اصول یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے وال پر جن کا نان نفقہ واجب ہے ان کو وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، جیسے انسان کی بیوی، بچے اور والدین ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بوقت ضرورت عورت ستر و حجاب کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، یعنی گھر سے جب بھی باہر نکلے تو وہ حجاب وغیرہ پراپر جو ہے وہ کر کے باہر نکلے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بہت فقدان ہے، اور بہت ہی زیادہ ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ پھیلائی گئی ہے، اور دوسری اویئرنیس بھی بہت کم ہے، اس کی اہمیت جو ہے اس کی طرف بھی بہت کم اشارہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دینی مسائل اور معاملات میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح دلچسپی لینی چاہیے، اور ان میں شرم و حجاب مانے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح سے مرد حضرات جا کر کسی صاحب علم سے سوال جواب کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک حجاب کے اندر رہتے ہوئے ایک معروف طریقے سے اپنا سوال جو ہے وہ کلیریفیکیشن لے سکتی ہیں صاحب علم سے، حضرات سے۔ بہرحال یہ کچھ احادیث تھی جو ہم نے آج یہ پڑھی، یہیں پر آپ رکتے ہیں۔ اگلی مجلس میں امید ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کو صحیح ہمارے دلوں میں بھی اتارے، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ہمارے، جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان ویک پوائنٹس کے اوپر ہمیں قابو کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس معاملات میں اپنی اصلاح کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، خاص کر ہمارے والدین کے معاملے میں اور رشتہ داروں کے معاملے میں حسن سلوک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہماری جتنا بھی لیول ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اس کو مزید امپروو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اس میں ہماری مدد اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ صبر ہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صبر کر اجر پائے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ ملنے کے یہ صبر وہی ہے، صبر جو فرسٹ آف آل کیا جائے۔ تو ہم لوگ سارا کچھ کر کرا کے بعد میں کہتے ہیں چلو صبر کرو، اب وہ صبر نہیں ہے۔ تو یہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ ملنے کے یہ تو صاحب جب انسان کو دکھ تکلیف ہو یا کوئی کسی کو گالی نکال دے تو یہ یعنی کہ اس وقت انسان اپنے میں نہیں رہتا، اللہ کی توفیق سے ہے کہ جو سمجھ ہے۔ لیکن زیادہ دیکھا ہے بہت بندے جناب اللہ اس وقت جناب اللہ
جو بھی منہ میں ہوتا ہے وہ نکال کے جناب باہر رکھتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک ایمان ہے اس کا کہ بعد میں اپنی غلطی کو سوچنا یار میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نہ تو سوچتے ہیں نہ تو مانتے ہیں. وہ کہتا ٹھیک اس نے کیا ابھی اس کو جناب اگر اس نے ایک چیز میں 4 دوں گا اس گاڑی، اگر میں نہیں دوں گا جناب مجھے کہیں گے یہ بغیرت ہے. تو یہ چیزیں اس میں بہت آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں جناب بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے اور ہر ایک کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسے سے بچائے الحمدللہ رب العالمین. وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے وہی جناب ان چیزوں میں بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے معاملات جب ہوں تو ہم حاضر دماغ رہیں اس وقت اور اپنی زبان کو پکڑ کے رکھیں. لیکن یہ بہت مشکل ہے. لیکن مشکل جناب میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے اور شیطان کے وسواس سے بچائے انشاءاللہ. کل جمعہ ہے انشاءاللہ. تو وہی میری جو پیغام ہے جو ہے ماشاءاللہ آپ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن مسئلہ ہے عمل کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ بالتواب. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب. آپ نے جو ہائی لائٹ کیا صبر، تو اس ضمن میں ہم نے بلکہ ایک کمپلیٹ چیپٹر بھی پڑھا تھا، اور اس میں ایک حدیث اس کا مفہوم جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے ابھی اس وقت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے ذہن میں حافظہ جو ہے وہ بھی مضبوط بنائے، تاکہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کرا سکیں. تو وہ اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے اپنے بچے کے اپنے بیٹے یا بچے کی قبر کے اوپر بیٹھی، کچھ بیان وغیرہ کر رہی تھی یا رو رہی تھی یا کچھ اس طرح کا میٹر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو کہا، اس عورت سے کہا کہ صبر کرو. تو وہ عورت نے الٹا پہچانا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور الٹا کہا کہ تمہارے اوپر کچھ ایسا مسئلہ آئے تو تم پہ پتہ چلے. کوئی اس طرح کا جواب دیا اس نے. بعد میں اس عورت کو پتہ چلا تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کر حاضر ہوئی کہ اس طرح سے مجھ سے معاملہ ہو گیا. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر تو وہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے اس وقت تو اللہ کو یاد کر، لیکن جب مصیبت آئے اور اس وقت اپنے آپے سے باہر ہو کر، جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا، اور بعد میں مطلب صبر کی تلقین کرتے رہنا یا بعد میں کہنا جی صبر آ ہی جاتا ہے، تو وہ صبر نہیں ہے. بلکہ صبر وہ ہے کہ جب چوٹ لگے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے صبر کرے انسان. بہرحال ایک اہم نقطہ تھا جو آپ نے ہمیں اشارہ کیا، اور یہ اپنی انا کو اپنے قابو میں رکھنے کا بھی ایک پیغام تھا جو آپ کی طرف سے ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجلس سے. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اگلے ہفتے میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص آسانیاں رکھے، خاص اپنی کرم فرمائے. ہم جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے صحیح معنی ہمارے دلوں میں ڈالیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے. ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ایک ایسی زندگی جو بالکل کسی انسان کی محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب تک ہم زندہ ہیں اس قدر صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے کہ ہم کسی انسان کے محتاج نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری موت کے وقت ہم ایمان پر ہوں اور ہمارے نامہ اعمال میں کم از کم اتنے اعمال ضرور ہوں کہ ہم پہلے بیچ میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوں. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.